اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش ہم دیکھیں گے، اور ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ یہ آخری 10 صورتیں ہمیں سب کو، بچوں کو سب کو یاد ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی بہترین ترتیب اور بہترین ایکچولی اگزامپل کے ساتھ بھی ہیں کچھ چیزیں، اور سمجھنے کے لیے بھی ہیں، اور کیریکٹر بلڈنگ پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ سورہ قریش میں آپ کو کیا تھیم مل رہی ہے، اس کی سینٹرل آئیڈیا کیا بن سکتی ہے۔ تو ہم اس کے بھی ذرا سے ورڈز کو دیکھیں گے کہ لوگوں میں، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو لیلاف ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، ہمیں اس طرح سے تو اسکول میں نہیں سمجھایا جاتا تھا کہ لیے، لی کا مطلب لیے، تو لیلاف تو قریش کو مانوس کرنے کے سبب، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، اب ہم نہ اردو کا مانوس سمجھتے تھے، ہمیں یہ سٹائل آتا ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ قریش کو مانوس کرنے کے سبب، کوئی آئیڈیا نہیں تھی کہ اس کا ترجمہ یہ کیا بن رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایکچولی انسان جس ایکسپیرینس سے گزرا ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ اب آنے والی جنریشن کو وہ کنفیوز نہ کرے، اور اس کے پاس کلیئر ہو کہ قریش کو مانوس کرنے کے سبب اس کا ترجمہ کیسے بنے گا۔ تو دیکھیں ہم ڈال رہے ہیں، وہ بھی ترجمہ تھوڑا سا ٹف ہے، اس کو بھی ہم اور کلیئر کریں گے کہ لی کا مطلب لیے، ایلاف الفت اس کا اوریجن نکلے گا کہ محبت کے لیے اور انسپریشن کے لیے اور الفت دلانے کے لیے، کسی چیز کی محبت ڈالنے کے لیے، اس کا یہ معنی ہے۔ تو اللہ نے قریش کے دل میں الفت ڈالنے کے لیے کہ وہ اپنے سٹیٹ پر، اپنے طریقوں پر قائم رہیں، ان کی لائف میں اور سٹیبلٹی اور سکون آ جائے، کیونکہ کیسے ہم نے یہ نکالا کہ الفت کے لیے اور اس کے لیے فائنینشلی ساؤنڈ ہونا، جیسے ہم بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فائنینشلی یعنی روزی، اولاد، تندرستی سے اتنا آپ ہمیں اچھا رکھیے، ساؤنڈ رکھیے کہ ہم پیسے کمانے کے لیے نہ پڑائیں، یا ہم اتنے خاص کر کے عورتیں ہو کر ہمیں اتنے باہر کے کام نہ کرنے پڑیں کہ ہم اپنے درس کو چھوڑ دیں، ہمارے مرد لوگ بھی اتنا سکون سے کمائیں کہ وہ آئیں گھر پر تو انہیں چڑ نہ آئے جب ہم دین کی باتیں کریں، یا مل بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کچھ دین کی باتیں ہو جائیں، کیونکہ جہاں پر روزی کا بہت تنگی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، گڑبڑ گھوٹالا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پر سکون کے ساتھ یہ باتیں کیسے بندہ ڈسکس کر سکتا ہے؟ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر، ایک کمرے میں بیٹھ کر، آپ تھوڑی دیر ٹی وی بعد میں سٹارٹ کریں، پہلے آپ نے تھوڑا سا اگر قرآن کا سبق لینا ہے تو اس کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا ہیپی ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا ساؤنڈ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اتنی الجھن نہ ہو۔ تو دیکھیں میں نے اسے اسی طرح سمجھا کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ کو اور آپ کو اس وقت، جیسے میں حیران ہوں کہ ابھی زوم کی کلاس میں کتنے مرد حضرات سن رہے ہیں، اگر میں رانگ نہیں ہوں، اور میں اس وقت مرد حضرات کو ہی بہت پڑھاتی تھی، وہ اپنے آفس کو چھوڑ کر آتے تھے، تو یہ چیز میں نے دیکھا کہ جب ہم چاہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے قریش کو تسلی دلائی، فائنینشلی ان کو اسٹرانگ کر دیا، اور سب اچھی طرح اس بات کو جانیں گے کہ جب فائنینشلی تھوڑا بیک گراؤنڈ اچھا ہو جائے، اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق، کوئی سب کو لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے جس کا گھر جتنا بجٹ ہے اس پر تھوڑی سی سیونگ ہو جائے، اور اس میں سب کے ہنستے چہرے ہوں، سب کا موڈ اچھا ہو، ماں باپ شفیق ہوں، بچوں کی سننے والے ہوں، اور بہت اچھا رہتا ہے کہ جب ہم فائنینشلی ہر طرح سے سکون میں ہو کر اللہ کے راستے میں نکلیں تو ہمیں اتنی ٹربل نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قریش کو بھی فائنینشلی سپورٹ کیا، جس کا اینڈ یہ ہوگا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، میں نے تمہیں اسٹرانگ کر دیا ہے کہ تم اب بھیک نہیں مانگو گے، تم اب مسکین نہیں ہوگے، فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ میں نے تم پہ اتنا کرم کیا تو اس گھر کے رب کی بالکل پیورٹی کے ساتھ عبادت کرو۔ سوچئے، یہ آپ کو اور مجھ کو اللہ بتا رہے ہیں، ہم نے نیازیں چھوڑی تو ایک پیٹ میں ہول کا تھا
کہ نیازیں چھوڑے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے تھے اب تم ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو جاؤ گے، ڈر لگتا تھا. پھر ہم نے تعویذ اتارے تو ہمیں لگتا تھا کہ سارے جنات ہم پر حاوی ہو جائیں گے. پھر ہم نے مزاروں پہ جانا چھوڑا تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کسی نہ کسی کا عذاب ہم پر قبر میں سے آنے والا ہے. تو دیکھیں اللہ نے جب آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر دیتے ہیں نا تو بہت سی پرابلم مٹ جاتی ہیں. یہ مانے نہ مانے، عزت کی روٹی کھا لینا بہت بڑی عزت ہے. تنگ دستی سے، بیماری سے بچ جانا، اور شوہر اچھا ہو اور بچے سکون والے ہوں، گھر کا ماحول اچھا ہو، یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے آپ کی اسٹیبلٹی کے لیے. تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب نے یہ ٹاپک بھی چھیڑ دیا کہ اچھا فائنینشلی سپورٹ جب میں تم کو کر رہا ہوں، تم ہر طرف سے خیر میں ہو، تو توحید کو مضبوطی سے تھامو. اور آپ کو اسی کے ساتھ اب آگے سورہ کوثر بھی ملے گی کہ انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کثرتوں سے نواز دیا اے نبی، فصلی، تم نے صلی کرنا ہے. تو یہ ہے چیپٹر ہے، یہ ڈسکشن ہے کہ جب بچے ماں باپ کہتے ہیں کہ اب میں نے تمہیں موبائل دلا دیا نا، اب اچھا سا پڑھ کر دکھاؤ، اب میں نے تمہیں آج سنڈے کو سپورٹس اور سب کروا دیا، تو پھر اب تم نے پورا ویک بہت اچھا تمہارا سارے ریزلٹس آنے چاہیے. ہم سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. میاں تک کہتا ہے آج تمہاری بہت اچھی شاپنگ کرائی، اب اچھی سی چائے پلا دو یا اچھا سا کھانا کھلا دو. تو ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی کچھ دیتا ہے تو ہم سے کچھ مانگتا ہے اور ہم بڑے خوشی سے اس کو عطا کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں فائنینشلی اسٹرانگ کر دیا. اور پھر آگے اللہ اس کا بیک گراؤنڈ پورا بتا رہے ہیں. ایلافہم، الفت کس طرح سے ان کو دلائی گئی؟ رحلہ آپ سعودی عرب میں بھی جائیں گے نا تو مسافر بس پر اور ایسے لکھا ہوا ہوگا، تو اللہ نے ان کو سفر عطا فرما دیے، یعنی ان کی تجارت، ان کے بزنس. رحلت الشتاء والصیف، تو شتا اور صیف یہ موسموں کے نام ہوتے ہیں کہ چاہے سخت گرمی ہو، سردی ہو، میں نے تمہیں اتنی اپرچونٹیز دی اور اتنا میں نے تم کو مصروف رکھا اور اتنا میں نے تمہیں اپر ہینڈ کر دیا. میں نے قریش کو الفت دلایا ان کو ان سفر سے، ان بزنس سے کہ جو ہر سیزن میں چلتا ہے. ہاں اس کو با محاورہ لے جائیں تو پھر وہی قرآن پر بھی بات آ جاتی. اگر کوئی اس کو با محاورہ بھی لے جائے کہ اللہ نے تمہیں وہ قرآن دیا جو ہر موسم میں تمہیں پھل دے گا. ہر موسم میں تم دکھی ہوگے تب بھی تم اللہ کو پکڑ کر سیدھا راستہ چلو گے، تعویذ گنڈوں کے پیچھے نہیں جاؤ گے. تم غمی میں ہوگے تب بھی تم سیدھا ٹریک تمہارے پاس ہے. دکھ ہے، غم ہے، خوشیاں ہیں، ہر لحاظ میں تمہیں وہ سفر دیا، وہ آپ کو سب ارینجمنٹ کر دیا کہ تم پھلو گے پھولو گے. تمہیں الفت دلا دی قریش کو توحید کے ساتھ. لیکن ہم اس کو لٹرل معنی میں بھی لے لیتے ہیں کہ اللہ نے انہیں فائنینشلی سپورٹ کیا، کیونکہ آگے کی آیت اینڈ اسی پر ہوگی، اس لیے ہم نے زیادہ توجہ دی کہ فائنینشلی سپورٹ ہونا بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو ہم ان دنوں کو مس یوز نہ کریں. جب ہم فائنینشلی ساؤنڈ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو ہم ان دنوں کو مس یوز نہ کریں کہ ہماری شاپنگیں ختم نہ ہو، ہم بزی رہیں اور ہمیں قرآن کی یاد نہ آئے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزوں کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یاد رکھیے گا کہ آگے الفاظ آ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ بندگی کریں، عبادت کریں، پکاریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، نہ کہ گھر کی عبادت کریں. جو مکے گیا ہوا ہے، ہم بھی جب شروع جاتے تھے تو میں کعبے کو ایسے دیکھتی تھی جیسے اللہ. میں اپنی غلطی بتا رہی ہوں، میں آپ لوگوں کا نہیں کہہ رہی ہوں. یعنی میں واقعی کعبے کو پیچھ کرنے سے ڈرتی تھی جیسے کہ وہ اللہ ہو. میں کعبے کو ہاتھ لگاتی تھی، چومتی تھی استغفر اللہ، جیسے وہ اللہ ہو، جبکہ وہ اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ کا گھر ہے. ہم کعبے کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو جیسے یہ نہیں آتا تھا کہ یہ تو گھر ہے.
میں اس وقت اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، وہ مجھ سے تھوڑا محو ہو جاتا تھا. اس لیے دیکھیں جو چیزوں میں نے لیکنگ کی ہے میں تو وہی بتاؤں گی کہ اگر آپ کے بھی دل میں 1% کے لیے بھی یہ چیز آتی ہے تو اسے پلیز تھوڑا سا ختم کریں کہ ایسے ہم کعبے کے آگے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے. تو اللہ نے بھی کہا چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. گھر کی عبادت نہیں کرنی ہے، گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے. یہ چیز واقعی بڑے پتے کی تھی اور سمجھنے والے اسے سمجھیں گے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں اسی لیے اتنے ایکسپیرینسز سے گزری ہوں کہ میں بچپن سے اپنی اسمبلی میں ہماری ہی ذمہ داری تھی. بچپن سے 5th کلاس سے لے کر 10th تک ہم نے اپنی اسمبلی میں یہ پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے. لیکن بخدا جو کچھ سمجھ آتا ہوں، کچھ بھی مجھے تو نہیں سمجھ آتا تھا کیونکہ وہ سمجھایا ہی نہیں جاتا تھا. اور توحید تو کہیں پر محو ہو گئی تھی، توحید تو اس میں بتایا ہی نہیں جاتا تھا کہ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. میں کتنا اعلیٰ پوائنٹ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے گھر کو بھی چومنا اس لیے لوگ منع کر رہے ہیں کہ بھائی دور ہٹو، اس لیے دور دور کر دیا جاتا ہے کہ کعبے کے کپڑے لے آتے ہیں، میتوں کی پلکوں پر اس کے دھاگے رکھتے ہیں، میتوں پہ اس کے ٹکڑے کو چرا کر لاتے ہیں. چوری کا سامان، اللہ کے گھر کے کپڑے چوری کر لاتے ہیں، کاٹ کے لاتے ہیں بلیڈ سے اور کس سے، چھری سے، چپکے اور پھر اس کو میت کے سرہانے رکھتے ہیں، میت کے سینے پہ رکھتے ہیں یا تبرک سمجھ کر گھر میں رکھتے ہیں. چوری کا مال، وہ بھی اللہ کے گھر کا. سوچئے تو یہ چیزیں ہمارے پاس ایکچولی اتنی سمجھ نہیں تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں توحید پر بلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جب فائنینشلی یا کسی بھی طرح تندرستی دی ہے، بچوں کی خوشیاں دی ہیں، اچھا گھرانہ دیا ہے، تو چاہیے کہ تم توحید پر بہت فوکس کرو. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں قرآن اینڈ ہو رہا ہے، آپ کو ریفریش کیا جا رہا ہے، آپ کو ریمائنڈرز پہ ریمائنڈرز مل رہے ہیں کہ دیکھو اپنی اصلاح کر دو، اصلاح میں لگے رہو، اپنے توحید پر فوکس کرو. اور اس کے ساتھ جو ہم نے اس کو فائنینس پر لیا وہ یوں لیا کہ الذی اطعمہم من جوع، میں نے جو تمہیں الفت دلائی قریشیوں کو کہ وہ ذات جو، وہ اللہ جو اطعمہم، طعام دیا اس اللہ نے ان قریشیوں کو، من جوع، بھوک سے اللہ نے انہیں طعام بخشا، وآمنہم من خوف، اور امن بخشا ان قریشیوں کو اللہ تعالیٰ نے خوف سے کہ ان کو اپر ہینڈ کر دیا. دیکھ لیجئے کہ جب اپر ہینڈ ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ، دنیا کی بات ہے نا، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ شہوت اللہ نے وہ مرغوب چیزوں کی رکھی ہوئی ہے، جس میں اللہ نے کہا عورتیں ہیں، اولاد ہے، ڈھیروں ڈھیر سونا اور چاندی ہے اور گھوڑے ہیں نشان زدہ. تو مرغوب چیزیں تو ہیں نا، بڑی امپریس کرنے کی تو چیزیں ہیں نا. اسی طرح آپ مانے نہ مانے خوبصورتی وہ اپر ہینڈ ہے. اسی طرح آپ مانے نہ مانے بیٹا ہونا بھی تھوڑا سینے کو چوڑا کر دیتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، ہائے اللہ تمہاری 5 بیٹیاں ہیں، یعنی یہ ڈفرنسز ہے. اللہ نصیب اچھے کرے، ماشاء اللہ 7 بیٹیاں، 5 بیٹیاں اور 7 بیٹے، واہ، یہ فرق ہے. اس کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ دنیا داری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتے ہیں کہ اتنا تمہارے پاس ٹیکس جمع ہو، اتنا زکوٰۃ جمع ہو، اتنا تمہارا معاشرہ اور ملک اتنا اسٹرانگ ہو کہ تم دشمنوں کو دھاگ بٹھانے کے لیے اتنے ویپنز اور اتنے ٹیکٹکس اور اتنی تمہارے پاس ہمت اور بہادری ہو کہ تم پچھلوں کو بھی، یعنی اگلوں کو بھی تم ڈراؤ اپنے ویپن سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی سٹرگل سے، اپنے نوجوانوں سے. تم لوگوں کو بری نگاہ نہ ڈالنے دو. وہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ سود نہیں کھائیں گے، جب ہم لوگوں کے قرضے نہیں کھائیں گے، جب ہم لوگوں سے بھیک نہیں مانگیں گے، یہ تب ہوگا. تو دیکھیں ہم سب کو اپنا ٹیکس دینا ایمانداری سے چاہیے، ہمیں زکوٰۃ ایمانداری سے نکالنا چاہیے. اللہ سب سے پہلے تو مجھے بڑا ہی عمل والا بنا دے. اور دیکھیں اس کام کے لیے جیسے ہم نے اگر ایک
जद्दोजहद शुरू की कि जी कचरा नहीं फेंको बाहर, इसी तरह थूक मत फेंको, इसी तरह वो पान की कुलियां मत करो। हमने इंडिविजुअली शुरू किया ना। एक ऐसी कैंपेन जब बनती है तो हर मामले में, टैक्स में, ज़कात में, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझको और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें। हमारा तो है भी मुसलमान मुल्क, तो अल्लाह ने चाहा हम तौहीद पर अगर कायम हो गए, हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग हो गया। अल्लाह हमेशा हमें अपर हैंड रखेंगे। अल्लाह किसी की नेमत दे कर लेते नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ऐसा करते ही नहीं है, ऐसे अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह के लायक ही नहीं है कि अल्लाह किसी को नेमत दे के ले ले, यहां तक कि जब तक वो अपनी नफ्स को ना बदल दे। तो अल्लाह ताला हम सब के, पाकिस्तान को, हमारे सब के मुसलमान मुल्कों को तरक्की दीजिए, बहादुर नौजवान दें और हमें ज़कात और टैक्स सही तौर से अदा करने वाला बनाए, हमें स्ट्रांग बना दे। लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि देखो अब तुम शिर्क नहीं करोगे। जिस रब ने तुम्हें खौफ से अमन बख्शा और जिस रब ने तुम्हें भूख में खाना खिला दिया, तो अब तुम इस तौहीद को नहीं बर्बाद करोगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने इतनी झूठी हदीसों के अंबार लगाए हैं इस तौहीद कुरान के साथ, इतने खूबसूरत, इतने प्योर कुरान के साथ जो हमने मिलावटें की हैं। और आप में से जो इन्वॉल्व है वो सबको इसका जवाब देना पड़ जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।